مجالس تفسیر قرآن کی 15ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ روزے ولادت صدیق اکبر حضرت حسن مشتبہ نامی حسن امامت کے سلسلے میں ہم سب کے دوسرے امام گھر کی رونق بن کر آئے اور ایسی بہار بن کر آئے اسلام کے لیے۔ کئی بہار حسن بھی ہو گئی۔ مکے سے جب ہجرت کر کے مسلمان آئے تو 2 سال تک پوری امت نے مدینے میں کسی کے یہاں کوئی بچہ بھی نہیں پیدا ہوا۔ عجیب قدرت کا نظام تھا۔ عورتیں بھی آئی تھیں، خاندان آئے تھے، شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن کسی کے یہاں بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ قدرت نے یہ ایک ایسا انتظام کیا کہ ہجرت کے بعد مدینے میں پوری امت میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حسن تھے۔ یعنی ساری خوشیوں کو روکا ہے خوشی کے لیے۔ تو تاریخ میں یہ درج ہے کہ ایسی خوشی تھی کہ کوئی فرد ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس خوشی کو نہ منایا۔ ہر ایک یہ سمجھا کہ جیسے ہمارے گھر میں بہار آ رہا۔ اور اتنا مجمع رسول اکرم کے گھر پہ ہوا مبارکباد کے لیے کہ اب دوست اور دشمن کی باتیں تو بعد میں ہوئی، جیسے کب بڑے کب گھٹے، یہ تو جیسے جیسے ہجریاں بڑھی، جیسے جیسے دولت آئی، جیسے جیسے اعلان ہوئے، کچھ کا کچھ ہوا۔ ابھی تو سب پریشانیوں میں تھے، نہ مکان تھے، نہ خاندان تھے، نہ دولت تھی، نئے نئے مہاجر آئے تھے، جھوپڑیاں بھی نہیں ملی تھیں، مسجد کے چبوتروں پہ پڑے رہتے تھے۔ تو تلاش تھی خوشیوں کی، اور خوشی کی تلاش تھی رسول کے چہرے کو دیکھ کر کہ اگر یہ خوش ہیں تو کچھ ہمیں بھی مل جائے گا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا کہ آ کے بیٹھتے ہی اسی لیے تھے کہ شاید رسول کے پاس کہیں سے کچھ آئے گا، کھجوریں آئیں، روٹیاں آئیں، شہد آئے، تو رسول اللہ وہیں سب بٹوا کر اٹھ جاتے تھے۔ بہت کمی کی غذا کی بڑی کمی تھی، بڑی بڑے آپ کو تو معلوم ہے سب مہاجری تو ہیں، بزرگوں کو زیادہ معلوم ہے، ظاہر ہے بچے تو مہاجر نہیں ہیں۔ 47 کے بعد کے بچے جو ہیں ان کو تو نہیں پتا ہجرت کا مزہ، وہ تو نوابیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جنہیں مہاجر بننا تھا ان کے ابا مہاجر بن چکے۔ آنکھ کھولی تو محلوں میں کھولی ہے، چاہے وہ 120 گز کا محل ہو، محل تو ہے، تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جیکب لائن میں جھگیاں تھیں، کہاں جیک لائن میں جھوپڑیاں تھیں، اور کہاں ڈگور میں جھوپڑیاں، پتہ ہی نہیں بچوں کو۔ اس لیے کہ اب وہاں قائد اعظم کا گنبد ہے، لائٹیں ہیں، باغ ہے، پہلے وہیں سب بنا لیے ہوئے تھے، نہ گھر نہ بار نہ روٹی نہ نوکری، پریشانیاں تھیں۔ تو ہجرت میں پریشانی ہوتی، اور اس ہجرت میں اگر چپکے سے بہار آ جائے تو وہ چھوٹی سی بہار بھی سہارا بن جاتی ہے۔ تو آج
خوشی کچھ لوگوں کو اس بات کی تھی کہ جو کھانے کے لیے جیتے تھے ان کو کم از کم یہ تو تھا کہ ایک ہفتے تک تو بٹے ہی گا، اب ہفتے کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو رسول اللہ کو بھی معلوم ہے اور اللہ کو بھی معلوم ہے۔ میں میرے ایک جملے کو سچ پر سمجھا کیجئے، اور یہ جملے جو ہیں یہ سوچ کے گھر سے طے کر کے نہیں آتے، ابھی ابھی آ گیا جملہ۔ میں بات کہہ رہا تھا روٹی اور کھانے کی، اور دیکھیے نقطہ یہ آیا، اور نقطہ یوں آیا کہ اسلام ایک دم سے نہیں نازل ہوا۔ اب نقطہ میں ایسے تو دوں گا نہیں جب تک میں تمہید نہیں کرتا ہوں، تاکہ نقطہ ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے نقطے کو روک لیا تمہید کرنے کے لیے، حالانکہ ڈائریکٹ نقطہ دے دیتا آ گیا تھا، لیکن اب تمہید کر رہا ہوں تاکہ ذرا مزہ آیا آپ کو۔ اسلام ایک دم سے تو آیا نہیں کہ بس اب یہ سارا آئین ہے اور یہ سب کرنا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، جیسے جیسے چیزوں کی ضرورت پڑی، احکامات آتے گئے۔ سب سے پہلے تو نماز آئی معراج میں، نماز پڑھنا ہے۔ روزہ نہیں آیا تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا روزہ کیا ہے۔ جس دن حسن پیدا ہوئے اسی دن جبریل آئے، کہا اب امت کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا کہ اسلام کب تک نہیں آیا؟ مزہ لیجیے گا، اسلام کب تک نہیں آیا؟ جب تک علی نہیں آئے۔ دیکھیے گا، جملے پہ غور کیجیے گا، اور جب اسلام آیا تو پہلے نماز آئی۔ نماز جب تک نہیں آئی جب تک پہلا امام نہیں آیا۔ روزہ جب تک نہیں آیا جب تک دوسرا امام۔ اول نماز دوسرے روزہ، اول علی دوسرے حسن۔ ان کی سیرتوں سے احکام بنتے ہیں۔ اگر امامت میں یہ پہلے اور یہ دوسرے، تو اصول دین میں توحید اور عدل، تو فروع دین میں نماز اور روزہ، یعنی یہ آتے ہیں تو عبادت الہی میں اضافہ کرواتے ہیں۔ یعنی یہ آئے ہیں یہ بتانے کہ وہ ہے، وہ ہے۔ ہم آئے ہیں یہ بتانے کہ وہ ہے۔ تو روزے کو 14 رمضان کو اتار کر، عجیب بات ہے، جب آدھا رمضان گزر گیا تو کہا گیا پورے مہینے کے روزے رکھو۔ جب آدھا گزر گیا تو کہا گیا تو اب کی آدھے ہی رکھو، اب کی آدھے ہی رکھو۔ جب سے حکم آیا بس شروع کرو، آئندہ سال سے آدھے اور رکھ لینا، اس لیے کہ آدھا نور شعبان میں آئے گا۔ رجب شعبان رمضان، یعنی حسین شعبان میں پیدا ہو جائیں، اب جو رمضان آیا تو اب 30 تو رمضان کی 14 کو روزہ اتارا گیا، بتایا گیا۔ یہ ایک فقہ کا نقطہ دے رہا ہوں، بہت کارآمد ہے، اس پہ جتنا چاہے سوچیں گے بہت لطف آئے گا۔ روزہ غم کے لیے نہیں ہے، روزہ خوشی کی نشانی ہے، لیکن ایسی خوشی کہ ہر امام کی ولادت پہ روزہ رکھنا مستحب ہے اور مباح ہے۔ حد یہ ہے کہ معراج کا روزہ ہزاری روزہ کہلاتا ہے، لیکن ایک خوشی اور ایک غمی 2 دن روزہ حرام ہو جاتا ہے، ایک عید کے دن، ایک عاشورے کے دن۔ دیکھیے جو مباح ہے، جو ثواب ہے، جو واجب ہے، وہی چیز حرام بھی بن جاتی ہے، وہی چیز حرام بھی بن جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ ارے جن کے لیے آیا ہے، جن کے لیے آیا۔ عید کے دن روزہ نہ رکھنا۔ آج بچے خوش ہیں، کپڑے آئے ہیں،
ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا بھائی عید کے دن روزہ کیوں نہ رکھو، مزہ نہیں آئے گا آپ کو کہ عید کے دن میرے پاس کوئی دلیل فقہ کی نہیں ہے سوا اردو کے ایک محاورے کے کہ آج نبی خوش ہیں، آج بچوں نے کپڑے بدلے ہیں، آج بچوں کی عید ہے، اب نبی کے گھر میں آنا تو منہ سکھا کے نہ آنا، کھلے ہوئے آنا۔ اب اگر آج بھی بھوکے آئے، جنم جنم کے بھوکے، اگر آج بھی بھوکے آئے تو کیا بات ہوئی؟ کیا عید کے دن بھی مانگا جا رہا ہے؟ عید کے دن بھی تمہاری افطاری ہو کھجور یا شہد سے؟ نہیں، آج خوش خوش آنا، کھا پی کے آنا۔ اسی لیے عید کے دن جب صبح ہوتی ہے بات سے بات نکلتی، ہمیں بتائیں ذرا کوئی صاحب اٹھ کے بہت تہذیبی ثقافتی، اگر علم ہے صبح کیا ہوتا ہے عید کے دن پہلا کام گھروں میں، اگر نہیں ہوتا تو اب ہم بتا رہے ہوتا ہے، بھول گئے تو یاد آ جائے۔ عید کے دن صبح کو گھر کی بزرگ عورتیں جو روز شہری پکا کے گھر والوں کو کھلاتی ہیں اور افطاری کھلاتی ہیں، جب صبح عید ہوتی ہے تو سب سے پہلے صبح کی نماز کے بعد، ابھی کسی نے کچھ کھایا پیا نہیں، عید کے دن ابھی کسی نے کچھ کھایا، ابھی ناشتہ نہیں ہوا، ابھی چائے نہیں ہوئی، تو بزرگ عورت تھوڑی سی سوئی کچی اور اس میں کھجوریں پڑی ہوئی، رطب پڑے ہوئے، اور اسے میز پہ رکھ کے کہتی پنجتن کی نیاز دو، حسن حسین کی نیاز دو، نیاز ہوئی، جب وہ چکھ لی گئی تو اب کھانا، اب ناشتہ، یعنی افطار ہوا کھجور سے، یعنی عید کی صبح کو ہی کھا پی لو، اب جاؤ صبح عید کی نماز پڑھنے، یعنی منہ سوکھا ہوا مسجد میں آج نہ جانا۔ آج حسن حسین کی اور عاشور کا دن آج حرام ہے، عاشور کو روزہ نہیں رکھ سکتے، عاشور کا روزہ بھی حرام۔ کہاں سے کہاں بات نکل گئی، حسن آئے تو روزہ آیا، علی آئے تو نماز آئی۔ پتہ چلا ارکان دھیرے دھیرے آئے، دھیرے دھیرے آئے۔ اگر کوئی بتا دے ہمیں کہ ہم نے بات کہاں پہ چھوڑی تھی تو مزہ آ جائے۔ دیکھیے ہمیں یاد ہے، سب بھول گئے کہ بات یہ تھی کہ بہار آئی ہے، حسن پیدا ہوئے ہیں، جملہ یہ چھوڑا تھا کہ آج چلو ہفتے بھر کا انتظام ہو گیا۔ یہاں پہ بات چھوڑی تھی اور کہاں کی ہم پھر وہی واپس آئے، اور وہ نقطہ ہم نے کہا تھا کہ وہ آیا ہے بغیر تمہید کے دیں گے نہیں، تمہید ہو گئی کہ ارکان بنے۔ جب یہ آئے تو ابھی تک پورا دین آیا نہیں، دیکھیے اب نقطہ ضائع نہ ہو، نماز آئی، روزہ آیا، اس سے پہلے نہیں ہے روزہ، رکن آ رہا ہے، حسن آئے تو ابھی تک کسی کو عرب میں نہیں معلوم تھا کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا نقطہ جو اس وقت آیا تھا، اتنی دیر میں نقطہ میں نے دیا۔ حسن نے آ کر بتایا کہ اب اسلام میں عقیقہ رائج ہو جائے گا، عقیقہ رائج ہو جائے گا۔ تو عقیقے کے لیے 7 دمبے، نہیں جملے میں مزہ آیا، 7 دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا، 7 دمبے منگوائے اور 1 دمبا روز کٹتا تھا۔ حسن کا عقیقہ ہوا، ہفتے بھر عقیقہ ہوا ہے، جشن عقیقہ حسن کا 1 ہفتے، بہانہ ہو گیا، عقیقہ ان کا ہو، بھوکوں کا پیٹ بھرے۔ آئے ہے
اب اگر عقیقہ کروایا ہے آپ نے تو آپ کو زیادہ مزہ آنا چاہیے تھا. آپ کو اپنا تو نہ یاد ہوگا لیکن اپنے بچوں کا تو یاد ہوگا. ارے عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھاتے, ارے پوری گھر والے نہیں کھاتے, اس لیے کہ عقیقے کا گوشت صدقہ ہوتا ہے. تو گیا کہاں صدقہ حسن کا؟ تو پہلی بنیاد ڈال دی صدقے کی. یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ چھوٹی شادی بھی ہوئی. چھوٹی شادی پہ جانتے ہیں ختنہ دھوم ڈالیے نہیں ملے گا, اس لیے کہ ہمارا ہر نبی ہر امام ادھر سے پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز رچ کو دور کرنا ہے, یعنی رچ لے کر نبی اور امام نہیں آتا, پاکیزہ آتا ہے. اور جب یہ رسم ہوتی ہے تو اس کے بعد غسل بھی ہوتا ہے, چونکہ شہزادوں کا غسل ہونا ہی نہیں تھا. ابھی ایک صاحب پڑھ کے چل دیے شاعری میں کہ فرشتہ آ گیا, اس کو کیا نہلانے کی تمنا تھی؟ رسول اللہ منع کر رہے ہیں کہ حسن حسین نہلائے نہیں جائیں گے. جبریل کو ضد ہے, خود تو کبھی نہایا نہیں. ارے کوئی روایت دکھا دو روزانہ جبریل صبح اٹھ کے مرغادیوں کی طرح کوثر میں پھٹ پڑا رہے ہیں پر اور غسل کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دھوپ میں سکھا رہے ہیں پر. خود تو نہایا نہیں کبھی. کوثر قریب, تسنیم ادھر, پانی قریب ہے, نہائے نہیں. اور اگر آپ نے کہہ دیا جبریل 24,000 برس کے ہو گئے کبھی نہائے بھی, کبھی نہا بھی لیا کرو, تو وہی پر آپ کے منہ پہ ایسے ماریں گے, وہ جو خیبر میں پھیلا دیا تھا وہی پر آپ کے پڑے گا اور کہیں گے کمبخت نور بھی کہیں نہاتا ہے. ارے روشنیاں بھی کہیں غسل کرتی ہیں, روشنیاں غسل کرواتی ہیں فطرت کو, کائنات کو. نور خود نہیں نہاتی, روشنی نہیں نہاتی, بلکہ روشنی میں عمارتیں نہا جاتی ہیں. حسن کی روشنی میں اسلام نہا گیا, دین نے نہایا, دین نے غسل کیا, کعبے نے غسل کیا, قرآن نے غسل کیا, آیات نے غسل کیا, مدینے کی زمین نے غسل کیا, عرب کی زمین نے غسل کیا. جہاں جہاں نور پھیلا غسل کا عمل ہوتا چلا گیا. رشتہ ان کو کیا نہلانے آئے گا؟ آپ نہانے کی بات کر رہے ہیں, مکان آباد آپ نہانے کی بات کر رہے ہیں. اسما بنت امیس زرد کپڑے میں لپیٹ کے لے آئی تو غصہ آ گیا. کتنی بار منع کیا ہے کہ بچوں کو زرد کپڑے میں نہیں لپیٹتے, اور یہ کہہ کے کپڑا کھینچ کے پھینک دیا. سفید کپڑے میں حسن کو لپیٹ, زمین کو پھینک دیا پیلا, سفید کپڑے میں حسن کو. آپ سمجھے, سامری کا بچڑا زرد رنگ کا تھا, جمل کا اونٹ زرد رنگ کا تھا. زرد رنگ آنکھوں کو لگتا ہے, زرد رنگ یرقان کا رنگ ہے, زرد رنگ بیماریوں کا رنگ. چہرہ زرد ہو تو کہتے ہیں بیمار, بہار جائے خزاں آئے تو خزاں کا رنگ زرد ہے. کہا یہ تو بہار بن کے آیا ہے, خزاں کا رنگ بھی قریب نہ آئے. دیکھیے سبزی کے بعد سردی ہے, بہار جائے تو خزاں آئے, خزاں جائے تو بہار آئے. بہار سبز ہوتی ہے, خزاں زرد ہوتی ہے. یہ تو بہار بن کر آیا ہے, یہاں زرد کا کیا کام؟ تو جس کو زرد رنگ قریب حسن پسند نہ ہو وہ غسل کی کیا باتیں کریں؟ کہ نہ اسے غسل کی ضرورت, نہ اس کو ماں کو غسل کی ضرورت. وہ بھی بطول ہے, مریم ثانی ہے, وہ مریم ثانی, وہ بطول ہے.
بیٹا میرا معصوم. یہ مریم ثانی کیوں کہا؟ قرآن نے پورا منظر کھینچا ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوئے. مریم بچے کو گود میں لے کے آئی. نہ توریت، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ کوئی صحیفہ، نہ بائبل، سب میں دیکھ ڈالیے. یعنی عیسیٰ کے پہلے کی کتابیں بھی، عیسیٰ کے بعد کی بھی کتابیں، قرآن میں بھی دیکھیے کہیں ایک ذرا سی روایت نہیں ملے گی کہ مریم نے بچے کو نہلایا. یہ ہے معصوم کی پاکیزگی. جہاں آلائش ہوگی وہاں پانی کی ضرورت پڑے گی. یہ وہ ہیں جو پانی کو پاک کرتے ہیں، پانی کائنات کو پاک کرتے ہیں. ان کی عصمت پانی کو پاک کرنے میں نانے کی ضرورت نہیں. پاکیزہ طاہر جشن ہو، ایسا جشن ہو کہ رات آئے تو مدینے کے ہر گھر کو چراغا. حکم دینا تھا تو جن کے پلے کوڑی نہیں تھی انہوں نے بھی گھی کے چراغ جلائے. ایک ہی چراغ صحیح اپنے گھر پہ چراغ جلا کر بتایا کہ اسلام کا چراغ روشن ہو گیا. گھر اندھیرا نہیں ہے. جو گھر اندھیرے ہوتے ہیں وہ ابتر کہلاتے ہیں. لوگوں نے چراغ اس لیے جلائے کہ ابتری کا الزام ہم پہ نہ آ جائے. سب نے چراغ جلائے. پورے مدینے میں چراغ ہو گیا. ہفتوں جشن ہوا حسن کی ولادت کا. ایسا جشن کسی بچے کی ولادت پر ہوا ہی نہیں. بھائی کیوں نہ ہوتا، کیوں نہ ہوتا جشن. علی پیدا ہوئے کعبے میں، مکہ کا کافر. رسول پیدا ہوئے آمنہ کی گود میں، گھر میں عبداللہ کے، عبد المطلب کے، پورا مکہ کا کافر. شہزادی 5 بیسک میں پیدا ہوئی، ابھی مسلمان ہوئے نہیں تھے. حسن جب پیدا ہوئے پورا مدینہ مسلمان تھا، شہر پورا مسلمان تھا. اگر کوئی چراغاں نہ کرتا، اگر کوئی خوشی نہ کرتا تو اسی دن پول کھلتا کہ کتنے سچے مسلمان ہیں، کتنے منافق ہیں. اس لیے سب نے چراغ جلایا، سب نے خوشی منائی، سب شریک خوشی تھے رسول کے ساتھ. آج نبی خوش ہیں اور گود میں بچہ. ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، مبارکبادیں ہو رہی ہیں. علی خوش، فاطمہ خوش، تو پوری امت خوش ہے. پوری امت خوش ہے. اور ابھی 10 مہینے 8 دن نہیں گزرے. 10 مہینے 8 دن جب حسین پیدا ہوئے. یہ قدرت کا نظام دیکھیے کہ گھر میں چراغاں ہو تو ایسا چراغاں کہ کبھی اندھیرا ہی نہ ہو. ایک چراغ جلتا ہے نہ کہ 2 چراغ جل جائیں. تو مشرق میں بھی روشنی، مغرب میں بھی روشنی. جلدی سے دوسرا چراغ بھی نور کا قدرت نے روشن کر دیا. کہا بھائی یہ نعمت دے دی، اے میرے محبوب ہم نے یہ نعمتیں 2 عطا کر دی. یہ 2 بچے پروان چڑھے آپ کی گود میں، آپ کے کاندھے پر. اب ان کے لیے ساری آزادیاں ہیں. یہ بچے، آپ کا بچہ ذرا کھیلے مسجد میں جا کے، کھیلتے کھیلتے چڑھ جائے ممبر پہ، رکھ کے ختم قرآن پہ تو میں جانوں. بھائی بچے ہیں محبوب کے گھر کے. محبوب کا گھر ہمارا گھر، ہمارا گھر محبوب کا گھر. گھر میں کھیلیں یا ہمارے گھر میں کھیلیں. ان کا گھر ان کا گھر، ان کا گھر ان کا گھر. گھر میں گھر ہے. بھائی بچوں کے گھر کا صحن کہاں ہے؟ صحن تو مسجد میں ہے. اور بچے حجرے میں کھیلتے نہیں ہیں. کچھ مزہ لے رہے ہیں. بچوں کا دل حجرے میں نہیں لگتا. چھوٹے سے کمرے میں کیسے کھیلیں؟ بچے چاہتے ہیں بڑا سا میدان ہو. تو مسجد نبوی کا صحن بڑا ہے جہاں نماز ہوتی ہے. کھلی کھلی جگہ ہے جہاں نماز ہوتی. تو بچے کھیلنے آتے ہیں مسجد میں. اب کوئی یہ نقطہ نکالے کیوں بچے نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟
نماز پڑھنے آیا تھا. بھائی ہمیں تو کوئی روایت نہیں ملی کہ ماں نے کہا جاؤ جانا نماز پڑھ رہے ہیں, 4 برس کے بچے ہیں, جاؤ تم بھی نماز پڑھو. کہا ہی نہیں کبھی ماں نے. غیر فطری باتیں ماں نہیں کرتی. ارے دن کھیلنے کے ہیں, دن کھیلنے کے ہیں اور بڑے کاموں پر بچوں کو ڈال دیا جائے. گویا کہہ دیا جائے کہ بچے نہیں بڈھے پیدا ہوئے ماں. کچھ تو بڈھے اسلام میں پیدا ہوئے جن کا بچپن کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہاں پہ مزہ لینا ہے, یہاں مزہ لینا. کچھ 60 کے پیدا ہوئے, کچھ 60 کے پیدا ہوئے, کچھ 50 کے. یہودی عیسائی دیکھتے تو یہی کہتے عجیب مذہب ہے ان کا, بڈھے ہی ان کے یہاں پیدا ہوتے, ہم نے ان کے یہاں بچے دیکھے ہی نہیں, یعنی اسلام میں بچے ہوتے ہی نہیں. یہ کیسا مذہب ہے کہ سب بڈھے ہی بڈھے ہوتے, ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے. اس دین میں, اس مذہب میں بچے ہی نہیں ہوتے. اللہ نے کہا نہیں, بچے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ کھیلتے ہوئے آتے ہیں اور دین کی ہر شے سے کھیلتے ہیں. بھائی اگر یہ مسجد میں نہ کھیلتے اور گھر میں کھیلتے تو پھر عیسائی کہتے تھے بچے تھے ہی نہیں. اور جب بھی عیسائی آئے مسجد میں, یہ بڈھا, وہ بڈھا, یہ بڈھا. اچھا ہوتا کیا, دیکھیے عیسائیوں کا مذہب یہ تھا کہ شادی نہیں کرتے تھے. جب شادی نہیں کرتے تھے راہب بن جاتے تھے تو بچے ہوتے ہی نہیں تھے, بال بچے تو پالتے ہی نہیں تھے. یونانی بھی اس سے گھبراتے تھے, بیوی بچھو ہے, عقرب ہے, نہیں 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 نہیں, ناگن ہے عورت, ناگن. عورت سے بیزاری پڑ رہی تھی, جب عورت سے بیزاری تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے تو ٹپکیں گے نہیں آم کی طرح. شجر تو لگ نہیں جائے گا کہ اس میں سے گر رہے ہیں, یہ بچہ گرا, وہ بچہ گرا, یہ بچہ گرا. بندر کی طرح بچے نہیں ٹپکتے. بھائی ایسا تو نہیں ہوتا. تو عیسائیوں نے کہا نا بچے پیدا ہی نہیں کرو. عورت کنواری مریم بن گئی اور وہ چرچ میں چلی گئی, وہ راہب بن کے بیٹھ گئے اندر دیر میں, تہخانے میں. تو بچوں سے بالکل فارغ. ہاں, بال کہتے ہی, بال اور حال دو چیزیں ان کا تو وہ کہتے کہ اچھا محمد کا مذہب بھی ہمارے مذہب کی طرح. نہ محمد کے کوئی بچہ اور نہ جو محمد کے سارے بڈھے دوست ہیں ان کے کوئی بچہ. تو کہتے ہیں ان کے یہاں بھی یہی چل رہا ہے سسٹم, سب کنوارے رہیں گے, بچے ہی نہیں ہوں گے. اللہ نے مدینے آتے ہی پہلے 2 بچے پیدا کیے. اب آیا نقطہ. اسلام کو بڈھا نہ سمجھنا. ہوگا یہودی مذہب بڈھا ہوگا, عیسائی مذہب بوڑھا ہوگا. اسلام جوان ہے. اسلام اس کا آغاز بھی جوانی, اس کا انجام بھی جوانی. آپ اعلان کیجئے, اعلان کیجئے کہ جوانان جنت کے 2 سردار, سیدہ شباب اہل جنت, یہ جنت کے شبابی ہی شباب ہے. کیا مطلب ہے؟ جنت جوان, جنت میں رہنے والا جوان, اس کے سردار جوان. بڈھوں کا کوئی ذکر ہی نہیں, بڈھوں کا کوئی ذکر ہی نہیں. اعلان جو کیا منبر پہ کہ یہ دونوں بچے یوں بٹھا لیا, ایک طرف حسن کو ایک طرف, کہ یہ ہے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو کیا سب جوان ہوں گے؟ کہاں جوان ہوں گے, کوئی بڈھا نہیں ہوگا جنت. آج رسول کو مزہ آ رہا ہے. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ جب بھی حدیث سنائی ہے نبی نے توجہ کے ساتھ, جب تک وہ نہ ہو سورہ برات جو مسلسل آئے کی تفسیر میں, اور ہم اس سورے کی تفسیر کریں گے. برات, برات من اللہ, دوری اختیار کرو, دوری یعنی تبرہ اختیار کرو. تو حدیث کا دوسرا رخ کہ یہ دونوں دیکھو جنت کے جوانوں کے سردار.
اب لوگوں کو تشویش، اس لیے کہ مجمع تو تھا بڈھوں کا، اور رسول اللہ نے اعلان کیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار، اور ابھی بچے جوان جب نہیں ہوئے تو اسلام میں بھی کوئی جوان نہیں ہے، لشکر میں کوئی جوان نہیں تھا، ارے بچے تو اب پیدا ہوں گے، وہ جوان ہوں گے، اب شروع ہوں گے پیدا ہونا، شادیاں اب شروع ہوں گی، تو پہلے اعلان کیا تھا یہ 2 بچے ہیں اور یہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب بڈھوں کو تشویش، سبھی کو تشویش ہو گئی، جو بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے وہ بھی پریشان، جو بوڑھے ہو چکے تھے وہ بھی پریشان، اور جو بالکل کھوسٹ ہو چکے تھے ان کی پریشانی کا کیا پوچھنا۔ حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب بوڑھے، بلال بڑھاپے کی جانب جا رہے ہیں، اور ایک آدھ بوڑھے جن کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، ایک آدھ بوڑھیاں، ایک آدھ بوڑھے۔ اب جناب مسجد میں ہوا اعلان، نبی گئے بچوں کو لے کے، اب وہاں دیکھیے ہوا حشر، بڈھوں نے کی میٹنگ، سب جمع مسجد میں، بوڑھی نکلی مسجد سے اور وہ جا کے چوراہے پہ رونے لگی، ادھر سے آئے بلال کا کیا بات کر تمہارے نبی نے کہہ دیا کہ بڈھا تو جنت میں جائے گا نہیں، تو میں تو نہ جاؤں گی، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ بلال بھی رونے لگے گا تو میں بھی نہ جاؤں گا۔ تو پھر ایک اور بوڑھا آیا کہ تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ کہ معلوم اعلان ہوا ہے، کہ رونے کا مقام تو ہے، یہ تو رونے کے عادی تھی ہی، یہ تو ہجرت کے آغاز سے ہی رو رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے، یہ بھی رونے لگے، ان کے اوپر رقت زیادہ ہی آتی تھی، گویا چوراہے پہ مجلس ہو گئی ہے، اور ماتم اس کا ہے، رونا اس کا ہے، غم اس کا ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کچھ ماتم کرتے ہیں اس پر کہ ہم جنت میں جائیں گے، جائیں گے اور رو رہے ہیں، پتہ چلا جنت کے لیے نہیں رو رہے ہیں، ارے ملے یا نہ ملے ہم رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں اس پر کہ ہم نہ جائیں گے جنت میں، ہمیں جنت نہ ملے گی۔ عباس بن عبد المطلب بھی آ گئے، وہ بھی رونے لگے۔ اب آیا ایک جوان 25 سال کا جوان ہو، دیکھا چوراہے پہ ایک رقت، عورت مرد بڈھے سارے رو رہے ہیں، کیوں چیخ چیختے ہو؟ بلال کیا ہوا تمہیں، کیا ہوا چچا آپ کو کیا ہوا؟ علی نے کہا کہ یہ آج نبی نے بچوں کو پہلو میں بٹھایا اور اعلان کر دیا کہ سارے جوان جنت میں جائیں گے اور یہ دونوں بچے جوان ہو گئے، بڈھوں کا کیا ہوگا؟ علی نے کہا کیا ایسی جہالت کی باتیں تم لوگ کرتے؟ ارے پوچھ تو لیتے نبی سے، رونے سے پہلے پوچھ تو لیتے، پتہ چلا کہ رونے سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ کس بات پہ روئے اور کس بات پہ نہ روئے، اس لیے کہ رونے کی قسمیں ہیں، یزید بھی رو رہا تھا، زین العابدین بھی رو رہے تھے، تو زین العابدین سے پوچھا کہ ہمارا رونا کہ ہماری طرح رونا، قاتل کی طرح نہ رونا، وہ ہے شرمندگی کا رونا، یہ ہے فقر کا رونا، یہ شرمندگی میں رو رہے ہیں، محرومی میں رو رہے ہیں، ہم کسی محرومی میں تھوڑی رو رہے ہیں، نہ ہمارا کچھ کھویا، نہ ہمیں کوئی صدمہ، نہ کوئی خطرہ، ہم تو حکم زین العابدین پہ رو رہے۔ اگر رسول اللہ نے کہا بھی نہیں تھا کہ رو، بڑھاپے کا ماتم ہو رہا، اپنے بڑھاپے کا ماتم، یا پتہ نہیں جوانی کا ماتم، کہ جوانی چلی گئی، بڈھے ہو گئے، جوان ہوتے تو جنت میں چلے جاتے۔ علی نے کہا بھائی بڈھے بھی جو جنت پائیں گے، جو پائیں گے وہ بھی جوان ہو کے جنت میں جائیں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، اسلام کا آغاز بھی جوانی، انجام بھی جوانی۔ دو بچوں نے اسلام کو جوانی عطا کر دی، تو خدا کی قسم وقت شہادت تک دونوں جوان رہے۔ ہمیں یہ یاد رکھیے، امام اور نبی بوڑھا نہیں ہوتا،
بہت عجیب عجیب باتیں نقوی صاحب مجھے منع کرتے رہتے ہیں، راز ان کو نہ بتایا کہ یہ سب سمجھنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ راز نکل ہی جاتے ہیں روز کی تقریر میں کیا کروں، احتیاط کرتا ہوں، اپنے کو روکتا ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کے بات کہہ دیتا ہوں کہ عرصے سے سنتے سنتے کافی معرفت پیدا ہو گئی ہے، بات سنبھال کے رکھیں گے۔ نبی بوڑھا نہیں ہوتا، امام کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، امام اور نبی کے بعد سفید نہیں ہوتے، آنکھوں کی روشنی نہیں جاتی، نبی اور امام اندھا نہیں ہوتا، بہرا نہیں ہوتا، اونچا نہیں سنتا، کہہ رہا ہوں یعنی نبی اور امام میں کوئی دنیاوی عیب پیدا نہیں ہو سکتا۔ ارے امامت کی شرائط میں ہے، نبی لنگڑا نہیں ہو سکتا، امام لنگڑا نہیں ہو سکتا، لولا نہیں ہو سکتا، ہاتھ چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا امام کا، نہیں ہوتا، عیب نہیں ہوتا۔ علامہ مجلسی نے تیسری جلد حیات القلوب کی امامت پہ لکھی، اس میں شرائط بتائی ہیں، عجیب عجیب شرائط ہے۔ چھوٹی ذات کا امام نہیں ہوتا، نائی نہیں ہوتا، دھوبی نہیں ہوتا، قصائی نہیں ہوتا، امام سید السادات ہوتا ہے۔ شرط ہے کہ بنی ہاشم سے آئے، اور بنی ہاشم میں شرط ہے آل ابو طالب سے۔ جوہر نوشائی سے جا کے پوچھو ابو طالب کی اولاد میں ہو، ارے ایمان کو مانو گے جب نا، ایمان کوئی نہیں مان رہا تو اللہ اس نسل میں کیا رکھے گا؟ ابو طالب کی نسل سے امام ہو۔ اور دیکھیے دو شرطیں ایک ساتھ لگا دی کہ ابو طالب کی نسل سے بھی ہو، بنی فاطمہ بھی ہو، یعنی فاطمہ کا بیٹا بھی ہو۔ یہ دو شرطیں بہت مشکل ہو گئی، تو علی ابو طالب کی اولاد تو ہے، ہائے ہائے وہ بھی فاطمہ کے پہلے آتے رہے، ہم اتنے نہیں آیا، اس لیے کہ ہمارے والے کی کچھ پہچان ہے، جہاں تھا وہیں واپس آیا، آپ بھول جاتے ہیں یاد رکھتا ہوں، جہاں تھا وہیں واپس آیا۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ معجزے تو بعد میں وہ دکھائیں گے، پہلی پہچان نبی نے یہ بتائی کہ 40 کے تھے جب چھپے تھے، جب آئیں گے تو 19 سال کے جوان معلوم۔ اب جملہ لو 1400 برس کے ہو گئے اور پھر آئیں گے 19 برس، یہ ہے جوانی۔ اسلام جوان، امامت جوان، امام جوان، امام بوڑھا نہیں ہوتا۔ 1400 سال کیا ہے، 14,000 برس گزر جائیں وہ ویسے ہی جوان رہیں گے۔ ارے اللہ جسے جوان رکھے اس سے بڑھاپا کیا آئے گا، اور جو خود اپنے ہاتھ سے اپنا بڑھاپا بلا لے، بڈھے بننے کو تیار بیٹھے، بھائی کیوں؟ ان کا بھائی بزرگ کی باتیں زیادہ مانی جاتی ہیں، بچے کی بات کون مانتا ہے؟ کسی کو جھگڑا ہو گیا سقیفہ میں، ان کا بھائی علی کو بناؤ، ان کا وہ ابھی بچے ہیں، یہ یہودی عیسائی بچے کی بات نہیں مان، علی کو سب بچہ سمجھتے تھے، 30-35 سال کے جوان کو بچہ سمجھتے تھے۔ تو حسین نے کہا اچھا میرے باپ علی کو تم سب بچہ سمجھ کے تو صحیح، جو بچوں کو سمجھاتا ہے، ہمارے گھر کا بچہ کٹھن ترین منزل پر، مشکل ترین منزل پر بتایا قدم قدم پر، سمجھو تو بچپنا اور جوانی ہمارے گھر کی کیا ہے، تم اسے کھیل سمجھ رہے ہو، تم اسے کھیل سمجھ رہے ہو۔ وہ کھیلتے ہوئے گئے منبر پہ چڑھ گئے، وہ کھیلتے ہوئے گئے نبی سجدے میں ہے وہ پشت پہ چڑھ گئے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کی عبادت ہے، بچوں کی نماز یہی ہے، حسین کی نماز یہی تھی۔ اگر وہ والی نماز پڑھ دیتے رکوع اور سجدہ مسلح پہ کھڑے ہو کے، لوگ کہتے یہ بچہ تو نہیں ہے،
بچہ نہیں ہے، کوئی بچہ نہ کہتا اگر روزانہ حسن اور حسین نانا کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، پشت پہ آئے سب کچھ، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ بھائی کسی نے حدیث میں دکھا دیجئے کہ کسی صحابی نے نبی سے کہا یہ کیسے بچے ہیں آپ کے گھر کے بے ادبی کرتے ہیں نماز کی، یہ کسی کی ہمت؟ کہا کسی نے؟ کہا کسی نے؟ کل نہیں کہا تو آج کون کہے گا؟ ہے کسی میں ہمت کہ کہہ سکے؟ مرضی اللہ ہے، یہی یہ ان کی عبادت ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اگر آتے روز نکل کے اور نماز پڑھتے، ہاں جب 7واں برس ہوا، جیسے ہی 7واں برس شروع ہوا تو پھر آستینیں چڑھا چڑھا کے سب سے پہلے وضو خانے پر بچے پہنچتے۔ دیکھیے ڈیوٹی کہاں لگائی، نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے، وضو نہیں تو نماز نہیں، بغیر وضو نماز نہیں۔ سب سے پہلے بچے وضو خانے پہ پہنچتے اور دونوں بھائی پہنچے 7 برس، بھیا وضو غلط کر رہا ہے۔ بھائی کیا بتانے آئے؟ بتانے آئے دیکھا ہمارا بچپن دیکھو اور ان بڈھوں کو دیکھو، وضو کرنا نہیں آئے۔ ارے انہیں تو وضو کا رخ ہی نہیں معلوم کہ وضو ادھر سے ادھر ہے یا ادھر سے ادھر۔ تو کہا ہاں اگر ہم ٹوکیں گے اس کو بڈھے کو، لوگ کہیں گے رسول کے گھر کے بچے بزرگوں کو ٹوکتے ہیں۔ ابے تاریخ تو سبھی کچھ لکھ سکتی ہے نا۔ طے کر لیا دونوں بھائیوں نے کیا کرنا، تو دونوں بھائیوں نے آستینیں چڑھائی اور بڈھے کے قریب گئے۔ کہے بڑے میاں ہم دونوں بچے وضو کرنے جا رہے ہیں، ذرا کھڑے ہو کے غور سے دیکھ کہ ہم لوگ صحیح وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ بچوں نے وضو شروع کیا، ننھی ننھی آستینیں چڑھی تو پانی بھی ترس ترس کے آیا ہوگا۔ جملہ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کو معلوم ہے کہ عصمت کے ہونٹوں میں، عصمت کی آنکھوں میں، عصمت کے چہرے پہ کہاں کہاں جاؤں گا، تو آج تو مل لوں عصمت سے، بھلے ہی سن 61 ہجری میں ملاقات نہ ہو، آج مل لوں۔ اب جملہ لو، دوسرا جملہ، ارے پانی ولادت کے دن سے ترسا ہوا۔ ذرا دیکھ ہم وضو کر رہے ہیں، دیکھ ذرا غور سے، بوڑھا کھڑا ہو گیا، بچوں نے وضو کیا، ابھی وضو ختم نہیں ہوا تھا، مسا ہوا تھا کہ دوڑتا ہوا آیا، قدموں سے بوڑھا لپٹا، کہ شہزادوں آپ سے معاذ اللہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ اب پتا چلا وضو میں نے غلط کیا تھا، آپ دونوں نے ہم کو بتایا کہ وضو ایسے کرتے ہیں۔ ہاں ایسے بوڑھے قابل قبول ہیں جو عصمت کے اشاروں کو سمجھ کر، ہاں ایسے بوڑھوں کی امامت کو ضرورت ہے کہ جو عصمت کے اشاروں کو سمجھ جائیں۔ آپ نے بتایا، ہم سمجھ گئے۔ جب 7 کے ہوئے تو پھر نماز روزے میں مشغول ہو گئے بچے، لیکن جب تک 5 کے تھے، 4 کے تھے، 5 کے تھے، کھیل ہی کھیل، کتنے دن کھیلنے کا موقع ملا بچوں کو؟ 5 برس، ابھی 2 برس، 2.25 برس تو گود کے نکالو، تو مشکل سے 2-2.5 برس کھیلے ہیں بچے۔ کیا ہوتے ہیں 2-2.5 برس کھیل کے؟ انہی 2-2.5 برس میں اللہ نے کہا دنیا کے کھیل ختم ہو جائیں بچوں، ہم دیکھ رہے ہیں، تم کھیلو ہم دیکھ رہے ہیں، تم کھیلو ہم دیکھ رہے ہیں، فٹ بال نہیں، کرکٹ نہیں، ہماری چیزوں سے کھیلو، نماز سے کھیلو، نماز ممبر سے کھیلو۔
تمہارا کھیل دیکھ رہے ہیں. کھیلو, دل بھر کے کھیلو, نانا سے کھیلو. اس کا محبوب قرآن میں آیت آ گئی, خبردار جس نے رسول کو اذیت پہنچائی وہ جہنم میں جائے گا. اتنا محبوب کو خیال ہے کہ دل نہ دکھے, جسم نہ دکھے, اذیت نہ ہونے پائے. ایسا محبوب. تو بچے کتنے محبوب ہیں, میرے محبوب سے کھیلو. اب بچوں کی عظمت دیکھی, میں کیسے سمجھاؤں بچے کیا ہیں. میرے محبوب سے کھیلو. کیسے کھیلو؟ وہ سجدے میں ہو, اسے گھوڑا بنا کے کھیلو, اسے اونٹ بنا کے کھیلو, اس کی پیٹھ پر لپٹ کے لیٹ جاؤ, اپنا وزن اس پہ ڈال دو. ارے پھول سے تو تھے حسین, وزن کیا ایسا وزن. دیکھیے روایت دونوں ہے, عام طور سے ایک پڑھی جاتی ہے, دونوں بچے پشت پہ لدے. اصل روایت چونکہ امام حسین محرم سے متعلق ہیں اور چھوٹے نواسے سے پیار زیادہ تھا, اس لیے روایت زیادہ پڑی. دونوں بچوں کے لیے روایت مستند لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں پشت پہ چڑھتے, کبھی یہ چڑھتے تھے کبھی وہ چڑھتے تھے. واقعہ ایک بار جانے اس کو اپنے محبوب کی تقریریں اچھی لگ رہی تھی یا حسین کا پشت پہ جھولا جھولنا اچھا لگا. بہت سی چیزیں جمع ہو گئی کہ کھیلو, یہ تمہارا کھیل ہے. بچے کھیلتے ہوئے آئے, یہ بچوں کا کھیل ہے. ٹھیک ہے, تم نہیں سمجھو گے. اگر نمازیں پڑھتے ہوئے آتے, دنیا کہتی کہ پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے بنائی کے ایسا بھیجا, بھلا کہیں ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی نماز پڑھنے لگتا ہے. حسن حسین تو پھر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے, ان میں بچپنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی, نیچرل کوئی بات ہی نہیں تھی, وہ تو کھیلتے ہی نہیں تھے. نہیں, اللہ نے بتایا چاہے نبی کیوں نہ ہو, بچپن میں بچپنا ہے. کسی نبی کے بچپنے کو اس نے ماورا نہیں کیا کہ لوگ جادو سمجھنے لگے. اگر ایسا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے جادوگر پیدا ہوا ہے. عجیب الخلقت اخبار میں ہیڈنگ آتی ہے, عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ نے عجیب الخلقت نہیں بنایا, عجائب خدا بنایا, مظہر العجائب بنایا, عجیب الخلقت نہیں بنایا بچوں کو. بہت ڈیپ میں جو ہو رہی ہے لوگوں کی, عجیب الخلقت اور ہے, مظہر العجائب اور ہے. بچہ بچہ ہے, یہاں تک آنا تھا اور تمیز تھی. پھر ہم نے گود میں لے لیا ان سب, لیتے لیتے کانپنے لگا. بادشاہ نے کہا ڈر کیوں رہا ہے؟ کہ مجھے اس بچے سے ڈر لگ رہا ہے. ڈر جاتا سچ مچ اگر پتہ چلتا بچہ کچھ اور ہے, عجیب الخلقت ہے. بادشاہ نے کہا ہٹ ادھر, بچہ بچہ ہے, بچہ تو بچہ ہے. اب آسیہ کی گود میں, تو فرعون بھی کبھی کبھی کہتا ہے آسیہ لاؤ بچے تو مجھے دے دو. یعنی خوف نکلا, ڈر نکلا. اب آج تو اس کی اپنی ہی موت آئی تھی جو گود میں مانگ لیا. بیٹھا تھا دربار میں, آسیہ کی پہلو میں دربار بھرا تھا اور سب کا اللہ میاں بیٹھا ہوا تھا. اللہ میاں اور اللہ ان بیوی دونوں. آسیہ بیوی, عجیب اللہ ہے جس کی بیوی پہلو میں, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہے, یہ ہمارا خدا ہے. اور آج بھی نہیں حیران کہ عجیب اللہ ہے کہ بچہ بھی آ گیا. عیسائیوں نے بھی کہہ دیا عیسیٰ کو یہ خدا کا بیٹا ہے, تو پہلے یہودی دیکھ چکے تھے, چپ ہے. ہاں اللہ کا بچہ ہو سکتا ہے. بچہ گود میں آ گیا تو اب اللہ کا بچہ ہے. موسیٰ, فرعون سب کا اللہ سب کا خدا, اور موسیٰ بولتا بھائی ہمیں دے. اب یہ اللہ جو تھا عجیب اللہ تھا, سج بن کے یہ اللہ بیٹھتا تھا. یعنی جانتا تھا کہ اگر سادے سودے بیٹھ گئے تو اللہ مانیں گے. اللہ سجا ہوا ہوتا ہے. کبھی آپ نے اگر یہ دیکھے ہیں تو بتوں کے کانوں میں بھی زیور, تصویریں دیکھی ہوں گی, ناک میں زیور, گلے میں زیور, سب سجے بنے ہوئے اللہ میاں ہوتے ہیں. میک اپ میں سارے اللہ, سادہ اللہ میاں تو کہیں ہوتا ہی نہیں. تو فرعون بھی کنگن پہن کے بیٹھتا تھا, گلے میں مالائیں اور سچے موتی کے ہار, یہ اور ایک اور میک اپ کیا ہوا, داڑھی بھی اس کی یہاں, اور ایک ایک بال میں موتی
موتی موتی بات، سچے موتی آتے ہیں. اتنے موتی کہاں سے؟ اب نیل ندی کے کنارے تو محل تھا اور دریا سے موتی نکلتے، سارے موتی نکلے اور محل میں آ گئے. سب اس نے داڑھی میں ڈھونڈ لی اور چلمل کرتی سچے موتیوں کی داڑھی. آسیہ سے کہا ذرا بچے کو گود میں لیا. سب کو غصہ آ گیا، اس کافر نے گود میں کیوں لیا؟ ارے میں ماں کی گود میں تھا. آسیہ جو افضل ترین عورت ہے دنیا کی، جسے اللہ نے پسند کیا ہے، جو صاحب ایمان ہے، میں اس کی گود میں رہوں گا. یہ کافر نے کیوں مجھے اپنے پاس بلایا؟ تو صحیح ادھر کفر کے قریب ایمان آیا اور لڑائی شروع. بھائی سنیے گا، اگر چپ چاپ کفر کے گوشت سے آ کے چلے جاتے تو لوگ کہتے کفر سے راضی ہیں موسیٰ. کفر کی گود میں کھیلے اور پھر ایمان کی گود میں چلے گئے. کہ نہیں، یہ تو جنگ شروع ہو رہی ہے اور اس نے پہل کی ہے کفر میں. حملہ اس نے کیا، جیسے کہا لاؤ. اور ایمان کو تو کیا لے گا گود میں؟ تو کفر اندھیرا روشنیوں کو گود میں لے گا. لیا اس نے گود میں، جیسے ہی یوں کر کے گود میں لیا. موسیٰ نے دونوں اب جو موتی میں پروئے ہاتھ اور اب جو نوچا داڑھی، اس پورے دربار میں اللہ کی داڑھی کے موتی بکھر گئے. داڑھی نوچ کے رکھ دی. تو ایمان کا کام ہے کفر کی داڑھی نوچنا. اچھا ہمارے بھائی لوگ کسی کی بھی داڑھی ہو، داڑھی کا احترام کیجیے. موسیٰ نے تو کیا نہیں، بناوٹی اللہ کی داڑھی کا تو احترام کیا نہیں. اچھا تھا اللہ اچھا کہ کلین شیو نہیں تھا. فرعون داڑھی رکھ کے بیٹھا کہ مجھے اللہ مانو، لیکن اس نے بھی داڑھی رکھی، داڑھی رکھ کے بیٹھا اور اس میں موتی بھی پروئے تاکہ عام داڑھیوں سے افضل داڑھی اللہ کی ہو جائے. اور کیا؟ اسی لیے چونکہ اللہ بن کے داڑھی رکھی تھی، اس لیے پورے قرآن میں اللہ نے سر کے بالوں کا ذکر کیا، ناخنوں کا ذکر کیا، ہاتھوں کا ذکر کیا. پورے قرآن میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے. ایک طرف یہ دعویٰ ہر خشک و تر ہے اس میں اور داڑھی نہیں. اس کے معنی داڑھی خشک و تر میں شامل نہیں ہے، کچھ اور ہی چیز ہے داڑھی، کچھ اور ہی ہے. بڑا زور داڑھی 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 داڑھی، بڑا زور. یہ کسی نے زور نہیں دیا ماتم ماتم مزہ داڑھی، ماتم مزہ داڑھی داڑھی. اچھا پھر یہ بھی دیکھیے، ضد یہ ہے کہ داڑھی ہر ایک رکھے. اگر اس کے دل سے پوچھو تو کہ اس کے نکلی کتنی، یہ کوئی نہیں پوچھتا. ارے کسی کے بھرپور نکلتی ہے کہ یہاں سے شروع ہوئی، یہ آنکھوں سے یہاں ہوتا ہے، یہ اب بازو کی یہاں دو بار ادھر، دو بار اور کسی کی نکلتی اور وہ کھڑے چڑے سب کچھ کر رہے، وہ کیا کرے؟ جس کے قدرتی نہیں ہے، ٹھنڈی مٹی کا ہے، وہ کیا کرے؟ اور اگر اس سے کہا کیوں بھائی تم کیوں نہیں رکھتے، تو اب کیا کرے گا؟ تو اس کا سرکٹ ہے یا اپنا سرکٹ ہے، کیسے نکالوں؟ اللہ نے دی نہیں، ہی نہیں، تو کیسے رکھوں؟ تو لوگوں نے دل سے نہیں پوچھا. اچھا ان سے جا کے کہتے بھی نہیں، وہاں پہ مجبوری. یہ کبھی اللہ سے جا کے شکوہ نہیں کیا، کسی امام سے نہیں پوچھا کہ داڑھی واجب ہے تو بازوں کے نکلتی کیوں نہیں؟ اب ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں جن کے پیچھے ہے ہی نہیں؟ کیا کریں؟ ایسے ایسے مسئلے ہیں پہچاننے کا کہ میں پڑھ دوں بھگ سے دماغ ہو جائے، لیکن کنٹرول کیے رہتا ہے، ناراض نہ ہو. ارے ہماری دین میں اتنی بھی کمزوریاں، ہاں کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے جواب بھی ہمارے ہی پاس ہیں. جواب ہم نے چھوڑ دیے، سوال ہم نے کیے، جواب کوئی اور دے دے. جب کوئی نہ دے پائے گا تو ہم دے دیں گے. اس لیے کہ غیر دلچسپ گفتگو ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ غیر متعلق باتیں ہیں. موسیٰ نے قید کے پھینک دیا ہلا کے. فرعون نے کہا آسیہ یہ ہم بچہ نہیں ہے،
یہ عام بچہ نہیں. دیکھیے کیسا ایک ذرا سی داڑھی کی بات ہوئی, اس نے کہا یہ عام بچہ نہیں, یہ عام بچہ نہیں. اگر کہیں موسیٰ کو خاص بچہ بنا کر بھیج دیتا, یہ ہوتا ہے مسئلہ. بچوں کی خصوصیت کا اگر پتہ چل جاتا مدینے میں, ارے بھائی تھوڑا سا سمجھتے ہوئے بڑھیے, نکتہ تو آ ہی جائے گا. ارے کھیل ہے, بچوں کے کھیل میں کوئی بولتا ہے, بچوں پہ بھی کوئی غصہ نکالتا ہے, بچے کھیل رہے, بچوں پہ پیار آتا ہے, بچوں کے کھیل سے پیار آتا ہے, بچوں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا. اگر حسن اور حسین 2 برس کی عمر سے لوگوں کو ڈانٹنے لگتے, یہ سجدہ غلط کیا, یہ رکوع غلط کیا, نماز ایسے پڑھتے ہیں, روزہ ایسے رکھتے ہیں, فقہ یہ ہے, خمس یہ ہے, حج یہ ہے, ارے بچوں پہ یہ باتیں نہیں اچھی لگتی, لڑکوں پہ یہ باتیں نہیں اچھی لگتی. بچپن میں بچپن کی باتیں. اب وہ موسیٰ کو تو غصہ اس لیے آیا, اس نے گود میں لیا, کیوں؟ داڑھی اس لیے نوچی. حالانکہ عجیب بات یہ ہے, پتہ نہیں کیوں ماتھا ٹھنکا فرعون کا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لمبی داڑھی والے جب بھی چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں, میں نے کئی منظر دیکھے ہیں کہ بچے داڑھی سے کھیلنے لگتے ہیں. اچھا بڈھے خوش ہوتے ہیں ہمارا پوتا داڑھی نوچ رہا ہے. اسی دن کا تو انتظار تھا کہ پوتا گود میں آئے اور داڑھی کے بالوں کے. پتہ نہیں فرعون کے دور سے یہ فیشن نکل آیا کہ دادا اور نانا بچوں سے داڑیاں نچوانے لگے. تو سنت فرعون پہ بھی لوگ چلتے ہیں. بھائی اب جملہ دے رہا ہوں, چونکہ آج کے بزرگ نانا دادا جن کی داڑیاں فرعون جیسی ہیں بچوں سے نچوا کے خوش ہوتے ہیں, اسی لیے نبی نے اپنے بچوں سے داڑھی سے نہیں کھلوایا, زلفوں سے. دکھا دو بچے پوچھتے آئے ہو اور نانا کی داڑھی سے کھیلا ہو, زلفوں سے کھیلا ہے بچوں نے. ارے زلف تو ہے ہی, شاعروں سے پوچھو, ہوا سے پوچھو, زلف اور ہوا کا رشتہ کیا ہے. زلف کو تو دیکھ کر ہی دل چاہتا ہے, اور پھر محبوب کی زلف کو, ارے محبوب کی زلف سے اللہ کو اتنا پیار تھا کہ قسم کھائی. اور بچوں کا کھیل وہ دیکھ رہا ہے, تو اب وہ تو آ نہیں سکتا محبوب کی زلف کو. کیا کہا ہے میں نے, ارے یہ بچوں کے ہاتھ نہیں تھے, کھیل تھا. فرعون نے کہا یہ عام بچہ نہیں ہے. آسیہ نے کہا نہیں کیسی باتیں کرتا ہے. کہا نہیں ہمیں خطرہ اس سے لگ رہا ہے, کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو, یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو. آسیہ نے کہا امتحان کر لے. سبحان, گویا بچپن کے امتحان بھی ہے کچھ. معاشرہ, سماج, شادی, فرعونیت بچپن کا امتحان بھی لیتی ہے, اور ایمان کی نظر میں بھی کوئی کسوٹی ہے کہ بچپن کا کوئی امتحان ہے.
کا امتحان لے لیں؟ ٹھیک ہے اس کا امتحان لیں گے. اگر یہ عام بچہ ہے تو چھوڑ دیں گے, اگر خاص بچہ ہے تو گلا کاٹ دیں گے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ آپ سمجھ میں آئی میں کیا پڑھ رہا ہوں, موضوع کیا ہے؟ موضوع سمجھ میں آ گیا. یعنی دشمن خدا ایسے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ نمائندہ بچہ اس کا ہے, اس کا نمائندہ ہے. اگر اس کا نمائندہ ہے تو گلا کاٹ دیں گے. آسیہ نے کہا دیکھ لے کس کا نمائندہ ہے, کر لے امتحان کا. ایک تخت بچھاؤ, تخت بچھایا, ایک طرف ایک کشتی میں لالو جواہرات رکھے گئے, لال شبچراغ رکھے گئے, یاقوت رکھے گئے, سرخ چمکتے ہوئے آگ کے رنگ کے نگینے رکھے گئے. یعنی دور سے لگتا کہ انگارے رکھے ہیں, ایسے نگینے رکھے گئے کشتی میں. اور ایک طرف آگ جلائی گئی, انگارے رکھے گئے دہتے ہوئے, اور دونوں کا نقشہ ایک. انگاروں کو دیکھو تو یاقوت لگے, یاقوت کو دیکھو تو انگارے لگے. کیا دیر تھی سیٹ سجانے میں فرعون کے درباریوں کو, سج گیا. بچے کو چھوڑ دیا گیا, بچے کو چھوڑ دیا گیا. دیکھیے لال رنگ میں کشش ہے. لال رنگ جہاں ہوتا ہے, یہ آپ فرائڈ سے پوچھئے, سائنسدانوں سے پوچھئے, ماہرین نفسیات سے, لال, ہرا, نیلا, پیلا, مختلف قسم کے ٹکڑے کھلونے ڈال دیجیے, چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی موٹریں رکھ دیجیے, ہرے رنگ کی, نیلے رنگ کی, پیلے رنگ کی, لال. بچے کو چھوڑ دیجیے, جدھر لال کھلونا ہوگا پہلے ادھر جائے گا. اب اس پر کبھی پھر گفتگو ہوگی, اگر ہو گئی ابھی تو ابھی, نہیں تو پھر کبھی ہوگی. یہ بچے کی نفسیات ہے, لال کی طرف جائے گی. فرعون نفسیات کتنی سمجھتا تھا, بچے کی نفسیات بھی سمجھتا ہے. بچے کو چھوڑ دیا گیا. اب دونوں طرف لالی, ادھر بھی لال, ادھر بھی لال. موسیٰ چلے, کدھر چلے؟ نبی تھے, پہچان تھی, چلے یاقوت کی طرف. قریب پہنچے تھے کہ مٹھی بھر کے یاقوت اٹھا لیں. اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ موسیٰ کا ہاتھ پکڑو. اس سے پہلے کہ یاقوت تک موسیٰ کا ہاتھ پہنچے, ہاتھ پکڑ کر انگاروں پہ رکھو. آئے جبریل اور موسیٰ کا ہاتھ انگارے پہ رکھ دیا. مزہ نہیں لیا. چھوٹا بچہ جب کسی چیز کو پکڑنے جاتا ہے تو جیسے ہی پکڑتا ہے, جیسے اس کے ہاتھ میں آتی ہے, اس کی فتح یہ اسے اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا ہے. بچے کی عادت ہے, بچے کی فطرت ہے. انگارہ پکڑا موسیٰ نے, مٹھی بند کی اور منہ میں رکھ لیا. آسیہ, اگر یہ خاص بچہ ہوگا تو یاقوت اس نے انگارہ اٹھائی, انگارہ اٹھا کے منہ میں عام سا بچہ, یہ آگ اور یاقوت کو پہچانتا ہے. مزہ لیں گے, حالانکہ مزہ آپ کو آ چکا تھا لیکن آپ سننے میں اتنے ماحول تھے. موسیٰ کو معلوم ہے کہ یہ یاقوت ہے, یہ انگارہ ہے, اللہ تقیہ کروا رہا ہے. دیکھا, اب پتا چلا. اب یہی پر نقطہ ہے. حسن اور حسین سب جانتے ہیں. ارے بچہ بڑوں سے زیادہ جانتا ہے. بچوں کو معلوم ہے کیا پڑھو کیا ہے. بچوں کو معلوم ہے کہ جب نانا نماز میں ہوتے ہیں تو کون کون بڈھا آٹا لینے جاتا ہے. بچپن کا پردہ ڈالا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے نانا سے بعد نماز منبر پہ جا کے کہیں نانا
یہ بھاگا تھا نماز نا جب آپ نماز پڑھا نا تو یہ نہیں تھا, نہیں مزہ لیا. اللہ نے چاہا کہ منافقتیں برقرار رہے. بچپن کے پردے بچوں پہ اس لیے ڈالے گئے کہ منافق بھاگنے نہ پائے. اچھا منافق بھاگنے کیوں نہ پائے؟ بچے کچھ کہتے ہی نہیں. بچے ہاں اچھا ان کو بھی کیا, انہیں بھی کیا, وہ بھاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں مسجد کے دروازے پہ حسن حسین آ رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, باجے نے باجا بجایا اور یہ نکلے, تو انہیں ڈر تھوڑی. اب بچے ہیں, یہ کوئی نانا سے تھوڑی کہہ دیں گے کہ ہم نماز میں تھے ہی نہیں, کوئی نہیں ہوتا تھا نماز میں, اور بچے ہی اس وقت آ رہے ہوتے تھے اور یہ بڈھے جا رہے ہوتے تھے. بچے مسجد میں آ رہے ہوتے تھے اور بڈھے مسجد سے باہر. سورہ جمعہ پڑھ لیجیے گا, اس نے دیا ہوا سورہ جمعہ میں سب دیا ہوا. یہ جا رہے ہوتے تھے, یہ آ رہے ہوتے. کبھی بچوں نے شکایت نہیں بتائی. بچوں نے بتایا غیبت نہیں ہوتی ہمارے یہاں, ہم نانا سے شکایت نہیں کرتے. قدرت نہیں چاہتی بچے دیکھیں اور چشم پوشی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک دن بھی شکایت کر دیتے اور نبی اگر جلال کی نگاہ سے دیکھ لیتا تو کیا انجام ہوتا؟ نماز کی توہین کرتے ہو, مسجد کی توہین کرتے ہو, رکن دین کی توہین کرتے ہو, سزائیں ہوتی, کچھ نہ کچھ تو ہوتا, بات آگے بڑھتی, ایک بھی منافق نہ ٹکتا, سب بھاگ جاتے. انہی بچوں سے منافقوں کا پردہ چاک کروانا تھا. اس لیے ضروری تھا کہ منافق رہے, منافق رہے, منافق رہے. بچے روز دیکھتے رہے نماز کی توہین ہو رہی ہے, روزے کی توہین ہو رہی ہے, نبی کی توہین ہو رہی ہے, نبوت کی توہین ہو رہی ہے, لیکن نبی بھی چپ ہے, بچے بھی چپ ہیں. ارے بچوں کا کھیل ہے. اچھا بڈھے یہ سمجھتے رہے بچے ہیں, نبی مر گیا یہ سمجھتے رہے بچے ہیں. ادھر نبی مرا, بچے اپنے عادت کے مطابق جب سو ختم ہوا پھر کھیلنے مسجد میں آئے. بچے پھر آئے. اب بچے جب آتے تھے بچے لے, اب کوئی بڈھا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. عام اور خاص سمجھ گئے نا. بھائی موسیٰ کوئی یاقوت اٹھانا چاہیے تھا, اٹھا لیا انگارہ. تو موسیٰ دیکھو گھبرانا نہیں, ہم نے تمہیں عام سا بچہ بنا دیا ہے انگارہ اٹھا کر, تو پریشان نہ ہو جانا کہ ہاتھ جل گیا اور زبان جل گئی. اسی زبان کو کلیم بنا دیں گے, اسی ہاتھ کو ید بیضا بنا دیں گے. گھبرانا نہیں, وہ بھی معجزہ یہ بھی معجزہ, پریشان نہ ہونا موسیٰ. ہم کبھی کبھی تقیے کے پردے میں جس کو تقیہ عطا کرتے ہیں اسے معجزہ بھی دیتے ہیں. جس کو ہم تقیہ دیتے ہیں اسے معجزہ دیتے ہیں, اور دو ہی معجزے دیتے ہیں. لو تحفہ, آ گیا نقطہ, تمہارے لیے بھی نقطہ آ گیا, لو تحفہ. اور تحفہ یہ ہے موسیٰ کو تقیہ کروایا تو دو تحفے دیے, ایک زبان کا تحفہ, ایک ہاتھ کا تحفہ. ہمیں تقیہ کروایا تو دو تحفے دیے, ایک ہاتھ کا تحفہ, ایک زبان. دو تحفے ہمارے پاس بھی ید بیضا ہے, ہمارے پاس بھی کلیمی ہے. ہمارے پاس تقیہ کیا ہے نا ہم نے, تو کلیمی بھی ہے, ید بیضا بھی. یہ ہے ید بیضا, جو قبر میں روشن ہو جائے گا. ماتم کا نشان ید بیضا تقیہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں ماتم ہو رہا ہے. کلیم کی طرح ہم بھی اللہ کی نظر میں معصوم بنے ہوئے ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں ان جیسا بڈھا سمجھا جائے, اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں ہی نہیں. ہم خطا کار نہیں ہیں, اس پر بھی کبھی بحث ہوگی. ہم خطا کار نہیں ہیں, ہم لوگ گناہ گار نہیں ہیں, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم اللہ کے مجرم نہیں ہیں, ہم نبی کے مجرم نہیں ہیں, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. ہمارے پاس جرم پھٹکتا نہیں. ہم چونکہ آئے تفسیر کی تلاوت کرتے رہتے, رشک نہیں آتا. نجاست ہمارے یہاں نہیں آتی. بیکار کی باتیں ہیں جو ہم پر گناہوں کو لاتے رہتے ہیں, اور ان پر سے اعلان ہوتا رہتا ہے آپ نے یہ گناہ کیا, آپ نے وہ گناہ کیا, اس کا کفارہ دیجیے, اس کا کفارہ تم دو. ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ ہم کفارے دیں.
ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے امام جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. ہمارے اور امام کے درمیان کوئی تیسرا کیوں آتا ہے؟ یہ تیسرا ہاتھ کہاں سے آ رہا ہے؟ تیسرا ہاتھ بڑا مجرم ہے، اس لیے تیسرا ہاتھ بیچ میں نہ آیا کرے. چاہنے والوں اور امام کے درمیان نہ تیسرے ہاتھ کی ضرورت نہیں، نہ تیسری ٹانگ کی ضرورت ہے، نہ تیسرے ہاتھ کی ضرورت. کوئی ٹانگ نہ اڑائے. ہمارے معاملات میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. ہم جانے اور امام گفتگو ہے، امام زندہ ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو دیکھ. جن کو امام نظر ہی نہیں آتا وہ کریں بے تکی باتیں. ہم تو زیادت کرتے رہتے ہیں اور یہ چاہنے والوں کو بھی زیادت ہوتی رہتی ہے. گھبراہٹ کسی اور کو ہو جائے، گھبراہٹ کسی اور کو ہو جائے تو ڈالا تقیے کا پردہ، بچپن کا پردہ موسیٰ پر بھی پڑے اور فخر موسیٰ حسنین پر بھی پردہ پڑ جائے. اس لیے پڑ جائے تاکہ بڈھے بے خبر ہو جائیں اور بچوں کو دیکھ کر یہی سمجھتے رہے بچوں کو کچھ نہیں معلوم، بچوں کو کچھ نہیں معلوم. ادھر نبی گئے، ادھر بچے مسجد میں آئے. آج نقشہ بدلا دیکھا، جہاں نانا بیٹھے تھے وہاں کسی بڈھے کو دیکھا. اب بچوں کو یاد آیا نماز میں بھی ہوتے تھے، نماز میں بھی ہوتے تھے. آئے اور اسی انداز سے مجمع کو پھلانگتے ہوئے حسن آئے اور قریب آ کر کہا اتر میرے باپ کے ممبر. قسم کھا کر بتاؤ اگر شروع سے بچپنا نہ ہوتا، خاص بچے ہوتے تو کیا آج حسن یہ کہہ سکتے تھے ارے یہ دشمن ہو چکے ہوتے، بچوں کے دشمن ہو چکے ہوتے. بے خبر تھے اس بے خبری میں کہ سارے امام حسن کا احترام کرتے ہیں کہ نانا کے گود پہ چڑھتا تھا یہ بچہ اور آج وہی بچہ آیا ہے تو لوگ رونے لگے حسن کو دیکھ کر. رسول یاد آ گئے اور اسی بچے نے آ کر کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے اتر. اب کیا ہوتا تو یہی تھا. بچے جب آتے تھے رسول ممبر سے اتر جاتے، گود میں لیتے بٹھاتے. تو بھائی سنت نبی پر ہی تو شرط ہے. ممبر پہ جو بیٹھے ہیں اس شرط پر بیٹھے ہیں کہ سنت پہ عمل کریں گے. اگر اس وقت سنت کے خلاف کام کر دیا خلیفہ رہے کہ نہ رہے گی آپ ہمیں بتا دیجیے. جیسا ہی بچے نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے، اتر آئے. نہیں دیکھا آپ نے؟ ارے حسن کی طاقت نہیں دیکھی، اپنے باپ کے ممبر سے کاشف تو اتار دے. حسن کی طاقت دیکھی. لوگ کہتے ہیں حسن میں طاقت نہیں تھی. ارے تلوار میں تھوڑی ساری طاقت ہوتی. 2 انگلیوں سے کہے اتر، اترا تو اترے. حسن کو گود میں لیا، اب سنت پہ عمل کیا. اب رسول گود میں لیتے، حسن کو گود میں لیا، گود میں لے کے ممبر پہ گئے اور گود میں بٹھا لیا اور ممبر پہ بیٹھ گئے. چپکے سے کان نے کہا آج پتہ چلا بچہ عام نہیں ہے. آج پتہ چلا. جب پتہ چلا تو کان نے کہا حسن یہ بات تم نے خود کہی ہے یا باپ نے سکھا کے کہی ہے؟ چپکے سے کہا مجھے تو پتہ نہ چلے کہ کیا بات ہو گئی. خاص سمجھا جبھی تو کان میں بات ہوگی، بچے کے کان میں بھی بات ہوگی. یہ تم نے خود کہی ہے بات یا باپ نے سکھا کے دی؟ تینوں نے تو چپکے سے کہا. اب بچے کی عادت ہے آپ کو معلوم. جلا کے حسن نے مڑ کر مجمع کی طرف اور چہرہ دیکھ کر کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسی مسجد میں رسول نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر حسن جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے. تمہیں معلوم نہیں؟ مجھے کوئی کیوں سکھائے گا؟ تم غلط بیٹھے ہو. میں نے تم سے کہا اترو میرے باپ کے ممبر سے. زمانی جملہ ہے اگر آپ غور کریں. پتہ ہے کیا جملہ تھا؟ کہ بے شک حسن ممبر تمہارے باپ کا ہے. کیوں کہا؟ باپ کافر مرا ہے، ممبر نبی کی ایجاد ہے. حسن نے بتایا ممبر میرے باپ کا ہوتا ہے، تیرے باپ کا ہو ہی نہیں. اور
ممبر کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا، ممبر صرف حسن کے باپ کا ہے، اس لیے کہ حسن ابناء میں ہے، نبی باپ تو نانا کا ممبر ہے تو ان کے باپ کا، اور اگر علی کا ہے تو ان کے باپ کا، اس کے باپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ تو تاریخ میں لکھوا تو دیا کہ ممبر پہ بیٹھے کوئی رہے گا حسن کے باپ کا، یہی لکھوانے تو مسجد میں آ گئے، یہی لکھوانے مسجد میں آ گئے۔ ادھر یہ بتا دیا کہ ممبر میرے باپ کا ہے، اور ادھر یہ بتا دیا کہ یہ پوری امت ہمارے برابر نہیں، تم شانے سے شانہ ملا کے نہیں بیٹھ سکتے، ہم ہیں تم ہو۔ اور پھر وہی بچپن کا کھیل رہا، پھر بچپن کا کھیل رہا حسن کا، آئے کھیلنے اور وہ بھی آیا، اب تو وہ آئے گا، اس لیے کہ جب ابا بیٹھا ہوا ہے تو بچہ بھی آئے گا، جب وزیر بیٹھا ہے تو اس کا بچہ بھی آئے گا۔ حسن نے بتایا چاہے تم بادشاہ بن جاؤ اور چاہے تم وزیر بن جاؤ، نہ وہ وزیر زادہ ہے نہ یہ بادشاہ زادہ ہے، پھر کون سا دادا ہے؟ ارے ہمت کیسے ہوئی اس بچے کی، آگے بڑھا، کہا غلام زادے تیرے ساتھ کھیلوں گا، تیرے ساتھ کھیلوں گا۔ کبھی کبھی بچپن کے کھیل میں بھی شجرے بچے کھول دیتے ہیں۔ جملہ لیجیے گا، تحفہ ہے، تقریر کا آخری جملہ آ گیا، بس تقریر ختم ہو گئی اور یہیں پہ تقریر ختم ہو گئی۔ کبھی کبھی بچپن میں شجرے بچے اس کر کے کھول دیتے ہیں، وہ روتا ہوا چلا، اسے کیا پتا نہیں، وہ اپنے کو وزیر زادہ سمجھ رہا تھا، وزیر زادہ سمجھ کر ہی ماں بھجواتی ہے بچوں کو اسکول، کہ اگر بچوں میں کہیں بات ہو کیا تمہاری اماں وزیر نہیں رہی تو تم کہتے نا تمہارے ابا کہاں وزیر ہے، تمہاری اماں کہاں وزیر ہے۔ تو وزیروں کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں کہا جائے کہ وزیر زادے ہیں، تو ان کو بھی ناز رہا ہوگا وزیر زادہ ہے کہ بادشاہ زادہ ہے، تو بچہ بھی گیا باپ سے شکایت کر دی، کہا حسن نے یہ کہا ہے غلام زادہ، تو بیٹا یہ سمجھا تھا باپ لڑنے جائے گا اور جا کے کہے گا نہیں غلام زادہ نہیں وزیر زادہ، لیکن ابا کیا کریں، ابھی ابا حشر دیکھ چکے تھے بادشاہ کا کہ ممبر سے اتارا گیا، میں تو ہوں وزیر، پھر میرا کیا ہوگا؟ تو اس لیے بچے سے کہا بھائی جھگڑا یہیں رہنے دو، بہت دور تک بات جائے گی، جاؤ لکھوا لاؤ، وہ یہیں غلام زادے تک بات رہنے دو، ارے کوئی اور زادے کی بات نہ ہو۔ پردہ رہ گیا، پھر دے دو جملہ غلام زادے میں کسی زادے کا پردہ تو جزاک اللہ، خدا کی قسم صرف حسن کا بچپن پڑھا ہے اور تقریر ختم ہو گئی۔ آج کا جشن حسن کے بچپن کے نام، آپ کو مبارک جب فاطمہ کا بیٹا یوں کھیلا کہ اس کا کھیل جشن بن جاتا، 1400 برس کے بعد اس کا کھیل بھی جشن بنا ہوا۔ ایسے ہوتے ہیں بچے، اس گھر کے بچے ایسے ہوتے ہیں۔ کل لکھوا لاؤ، اب پتہ نہیں حسن نے لکھ کے دیا یا نہیں، تاریخ میں نہیں ملتا، اور وہ آیا کہ نہیں آیا، باپ بیٹے دونوں آئے یا نہیں آئے، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا بچوں سے کیا لکھوانا پڑھوانا، بچوں سے کیا تحریر دینا، نہیں پتہ چلا یہ بچے ہوں یا جوان، ان کی تحریر قیمتی ہے، تبھی تو کاغذ بھجوایا تھا ماویہ نے، حسن نے کاغذ نہیں بھجوایا، کبھی استاد نے لکھوانا چاہا، کبھی استاد کے شاگرد، لکھوا لاؤ، اس لکھوانے کو آپ سلو کہیں گے، جھگڑا کیا تھا غلام زادے سے، اگر حسن لکھ کے دے دیتے تو وہ کاغذ دکھاتے پھرتے ہمارے بچے سے حسن کی سلو ہو گئی،
معاوضہ نہیں دیا آپ نے؟ اور بھائی جھگڑا ہوا تھا حسن سے غلام زادے کا، اگر حسن تحریر دے دیتے تو باپ مدینے میں دکھاتا بچوں میں جھگڑا ہوا تھا، لیجیے سلونامہ آ گیا، اب حسن میں اور میرے بچے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسی کو آپ نام رکھ دیتے سلونامہ۔ تو دوستی کب تھی؟ حسن نے بتایا ہم بچپن میں بھی ہوتے ہیں تب بھی ایسے زادوں سے دوستی کرتے ہی نہیں، جب دوستی نہیں کرتے تو جھگڑا نہیں کرتے، جب جھگڑا نہیں کرتے تو سلو کیا چیز ہے؟ سلو کیا چیز ہے؟ ہمارا ان کا ہماری ان کی برابری کیا ہے؟ اب تم جس کو یہ سب کچھ سمجھ رہے ہو، سلو، جائیداد، جاگیر، خلافت، تم کیا سمجھو گے؟ تم کیا جانو گے؟ یہ سارا ہے بچپن کا کھیل، ہم کھیل چکے، اب ہمارے بعد کے بچے کھیلیں گے، ہو گئی تقریر، اب ہمارے بچے کھیلیں گے، ہم کھیل چکے رسول کے عہد میں، اب ہمارے بچے کھیلیں گے، ہمیں کھیل کا میدان چاہیے۔ کچھ پڑھ رہا ہوں، کل کی طرح تقریر آج بھی ختم ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی خودی میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، لیکن میں پڑھوں گا۔ تم کیا کھیلو گے؟ تم کیا کھیلو گے؟ ہم نے بچپن میں دین سے کھیلا ہے، ہم نے کھیلا ہے اور اس کو کھیل بنایا ہے۔ یہ مسجد ہمارا میدان تھا، یہ منبر، پشت نبی، ہم کھیلے، ہمارا کھیل عبادت بنا، ہمارے بچے اب کھیلیں گے اور ہمیں ایک میدان چاہیے۔ جب 2-4 بچے ہوتے ہیں تو صحن مسجد کافی ہے، 2 بچے ہوں تو صحن مسجد کافی ہے، بس صحن مسجد کافی ہے۔ اور پھر ہمارے بچے ابھی جھولے میں ہیں، بڑے ہونے دو، انہیں کھیلنے کا موقع اللہ خود دے رہا ہے، اللہ ان کا کھیل دیکھنا چاہتا ہے، تو اب ہمارے بچے شمشیر سے کھیلیں گے، اب ہمارے بچے تیروں سے کھیلیں گے، اور اس کھیل کے لیے، تلوار اور تیر کے کھیل کے لیے ایک بڑا میدان چاہیے، ایک بڑا میدان چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، بستیاں چھوڑی، تلاش میں تھے کہاں ہے میدان، بچے ساتھ ساتھ، کاش مزہ لے لو، بجا لے لو، ہنسو یارو، جشن ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں اور کہیں ہم کھیلنا چاہتے ہیں تو نانا اور دادا بچوں کی انگلیاں پکڑے اور بچی سے واقف نہ ہو، اگر چلو ہم پارک کی تلاش میں چلتے ہیں، کہاں کھیلو گے؟ اس میدان میں کھیلو گے، اس میدان میں کھیلو گے، بچے ہاتھ میں کھیل کا سامان لیے ہوئے اور بزرگ ساتھ ساتھ بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے، اور جہاں اچھا سا میدان ملا بچوں نے کہا ہم یہاں کھیلیں گے، چچا ہم یہاں کھیلیں گے، بابا ہم یہاں کھیلیں گے، نانا ہم یہاں کھیلیں گے، دادا ہم یہاں کھیلیں گے، تو پھر بزرگ کہتا کھیلو، ہم نگرانی کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے، تم کھیلو ہم دیکھیں گے، تم کھیلو۔ ارے رات تو سمجھو، رات سمجھو، جو کھیل چکے تھے، جو کھیل چکے تھے ان کا کھیل حسین نے نہیں دیکھا، کہا بات تم جاؤ فرات پر، ہم سے 3 میں تمہارا کھیل دیکھ چکے، سنو تمہارا کھیل دیکھا جا چکا۔ ارے عباس اب تک میں نے قاسم کو کھیلتے نہیں دیکھا، علی اکبر رو لو، ہنس لو، خوش ہو لو، ہمارے پاس اس کے علاوہ آج آخری جملے نہیں۔ حسین نے کہا آج میرا اصغر کھیلے گا، ہم دیکھیں گے، اور محمد کھیلیں گے، ہم دیکھیں گے، کھیلے بھی تو شمشیروں سے کھیلے، بچپن میں جو کھیلے بھی تو شمشیروں سے کھیلے، میرا نیز کا مصرع ہے۔ تو آج وہ کھیل حسین اور محمد چلے، اور بچوں کو دیکھیں، بچوں کی نفسیات ہے کہ کھیلتے ہیں تو کھیل میں کارنامہ دکھاتے ہیں، ہمارا بزرگ دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کھیل پست ہو جائے، کھیل ایسا ہو کہ بزرگ کو پسند آ جائے۔ ارے یہ کھیل آسان ہے، دنیا سمجھی تلوار کا کھیل ہے، یہ موت کا کھیل تھا، یہ زندگی اور موت کا کھیل تھا، یہ زندگی اور موت کا کھیل۔ موت بڑھ بڑھ کے زندگی سے کھیلنا چاہتی تھی، زندگی بڑھ بڑھ کے موت کو دھکا دیتی تھی اور کہتی تھی زندگی اے موت کھیلنے تو دے،
موت ہم ابھی کھیلے کہاں، ہمیں کھیلنے کو دے. تو حسین فخر کے ساتھ دیکھ رہے تھے. ماں نے کہا جاؤ اور محمد، اور جملہ کیا ہے؟ ماں پردے سے دیکھے گی لڑائی کا تماشا. جو ارمان حسین کو ہے وہی ارمان زینب کو بھی ہے. ماں پردے سے دیکھے گی لڑائی کا تماشا. اور پھر ایک گرے تو دوسرا اسے چھڑا، اور جب وہ گر جائے تو یہ پروانہ صفت اس پر جائے اور اسے تلواروں کے نیستہ سے نکال کر جائے. اور یوں ماں دیکھے گی لڑائی کا تماشا. اور جب قاسم چلے تو حسین نے رخ یوں کیا کہ خیمے کے پردے کے پاس کھڑے ہو گئے. اور کیا ماں بیوہ ہے نا، ماں بوڑھی ہے، ماں ضعیفہ ہے، تاکہ بتاتے جائیں ان میں پردہ خوب لڑا. فضائل پڑھنا ہوں کربلا والوں سے، میں شہادتیں نہیں پڑھوں گا. ایسے کون فضائل پڑھتا ہے؟ محرم یوں نکل جاتا ہے اور کربلا کے جوانوں کے فضائل نہیں ہو پاتے. موقع ملا ہے تو پڑھنے دو ہم کو کہ جو حسین کھڑے ہو گئے. قوم میں پردہ خوب لڑ رہا ہے قاسم، میرا شہزادہ خوب لڑ رہا ہے. ایک ایک بات بتاتے گئے. قوم میں پردہ بھابھی آپ کو پتا ہے یہ جو پہلوان ہے یہ ازرق ہے، یہ شام کا نامی پہلوان. اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں برابر کے پہلوان ہیں اور چاروں آئے ہیں مقابل میں. 14 سال کا تو میرا بھتیجا ہے. اب کیا ماں کا دل بڑھ رہا ہے، لیکن ماں کیوں خوش ہو رہی ہے؟ ماں خوش اس لیے ہو رہی ہے چچا تعریف کر رہا ہے، امام تعریف کر رہا ہے. اب ماں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ کون تعریف کر رہا ہے؟ امام جب تعریف کر رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے. میرا بچہ کیا ہوا حسین؟ بابی پہلا آیا ہے، مقابل میں آیا ہے. قاسم نے گھوڑے کو کعوہ دیا ہے، اس نے وار کیا ہے. قاسم نے وار کو رد کیا ہے اور ایک بار کعوہ دے کر گھوڑے کو، ایک بار اس کے وار کو جو رد کیا تو یوں پلٹے کہ تلوار کو چمکا کر اب جو سر پہ مارا، معلوم ہے بابی جیسے مرد کو خیبر میں آئی. کیا کہا ماں نے؟ ہاں کیوں نہ حسین، تمہارا بھتیجا ہے، تمہارے گھر کا خون ہے، تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، تمہارے باپ کا پوتا ہے. ہاں کیوں نہ ہو، مقام فخر ہے. جملہ لوگے اب نقطے کہاں سے دے دوں؟ ارے یہی تو لمحہ ہے ماں کے خوش ہونے کا. اس کے بعد ماں کو خوشی کہاں ملے گی؟ اور ماں کو خوشی کہاں ملی ہے؟ ماں تو بیوہ ہو چکی ہے، غم کی زندگی گزار رہی ہے. ایک بیوہ کی خوشی کا لمحہ یہ تھوڑا سا لمحہ تھا کہ بچہ موت سے کھیل رہا تھا اور ماں لڑائی دیکھ رہی تھی. حسن کا بیٹا ہے، دنیا دیکھے کہ اگر حسن نہیں لڑے اور اگر ہوتے کربلا میں تو کیسے لڑتے. تو حسین نے ایک ایک کو بتایا کہ قاسم کتنا بہادر ہے. اس کی لاش گری، دوسرا آیا اور اب جب وہ مقابل آیا تو اس نے نیزے کا وار قاسم پہ کیا. قاسم نے 2 انگلیوں کے بیچ میں نیزے کی آنی کو لے کر اب جو جھٹکا دیا تو گھوڑے سے یوں گرا کہ منہ کے بل گرا. لیکن واہ قاسم کی تلوار کہ ابھی فضا میں تھا کہ تو ہو کے گرا. اب کیا تھا؟ اور جب بلبلانے لگا. تیسرے بیٹے سے کہا جا قتل کر کے آنا. اب تیسرا بیٹا آیا تو پرچم لیے ہوئے آیا، نیزے میں پرچم بھی تھا. ایک بار پرچم کو رخ دے کر ہوا میں دکھایا کہ ہم پرچم لے کر لڑیں گے. قاسم نے کہا تو صحیح، جو اپنے جال میں نہ پھنس جا، اپنے جال میں نہ پھنس جا. قاسم نے گھوڑے کو جو کعوہ دیا تو اس نے اپنے گھوڑے کو کعوہ دیا. قاسم اپنے گھوڑے کو دائرے میں پھرانے لگے، وہ بھی دائرے میں پھرانے لگا. اب یہ نفسیات ہے، لڑائی کا فن ہے. اب کیسے سمجھاؤں؟ جیسے جیسے گھومتا اس کے پھریرے میں ہوا بھرتی جاتی، پھریرے میں ہوا. کچھ دیر کے بعد قاسم نے گھوڑے کو جو پلٹا اس نے بھی پلٹا، وہی پھریرا اس کے لپٹا. ادھر پھریرا لپٹا. قاسم نے کہا یہ مچھلی جال میں آئی، یہ لے تلوار.
تیسری لاش بھی گری. تیسری لاش جو گری تو ارزق نے چوتھے بیٹے سے کہا کہ تو نام نہ ڈبونا, تو آخری اولاد ہے, اب اس کو قتل کر کے 14 برس کا تو ہے, میرے 3 بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا, تو جا, بہت بہادر ہے, اور اس کو قتل کر دیا. چوتھا آیا تو کہا موت تیرے سر پہ سوار ہے, جا تیرے 3 بھائیوں کو, تینوں کو تیرا انتظار ہے, تینوں کو تیرا انتظار, جا ان کو بھی تیرا انتظار ہے, سفر میں جاؤ. کے بعد اس نے حملہ کیا, اس کا گھوڑا بڑا تیز دم تھا. ایک بار قاسم نے اپنے گھوڑے میمون سے کہا کہ ہاں, گھوڑا اشارہ سمجھا, جیسے ہی قاسم کے اشارے کو سمجھا, آگے کے دونوں پیر اس نے اٹھائے اور ارزق کے چوتھے بیٹے کے گھوڑے کی پیشانی پہ اپنی ٹاپوں کو مارا. گھوڑا پلٹ گیا. گھوڑا جو پلٹا تو اس سے پہلے قاسم پشت پہ پہنچے, ابھی وہ الٹا تھا کہ 2 ٹکڑے کیا. چوتھا بیٹے کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. اب جو ارزق چلا تو دستانے پہنتا جاتا تھا, کھود پہ کھود رکھتا جاتا تھا, زرہ پہ زرہ پہنتا جاتا تھا اور پھکارتا جاتا, آج میں اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. میں تو سمجھتا تھا کہ اب باپ مقابل آئے تو لڑیں, لیکن آج اس بچے سے مجھے لڑنا پڑے گا. میرے 4 بیٹے اس نے قتل کر دیے. ارزق آیا تو کہتا ہوا آیا, تو نے میرے بچوں کو قتل کر دیا, آج میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. تو قاسم نے کہا اجل تجھ پہ ہنس رہی ہے اور تو غصے میں آیا ہوا ہے. اور عجیب جملہ کہا کہ 4 بیٹوں کی موت نے تجھے دیوانہ بنا دیا, تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. آپ وار کر, ہم علی والے پہلے وار نہیں کرتے. میرے دادا نے کسی پر پہلے وار نہیں کیا, پہلا وار تیرا. اس نے وار کیا, قاسم نے اس کے وار کو رد کر دیا. اس نے نیزے کا وار کیا, نیزے کو 2 ٹکڑے تلوار سے کر دیا. اس نے تلوار کا وار کیا, قاسم نے اپنی تلوار سے اس کے وار کو لے لی. اس نے ہر ہتھیار کو آزما لیا. کہا آجا, اب میری باری ہے, اب میں آتا ہوں. قاسم آگے بڑھے کا اتنا بہادر بنتا ہے. اب 14 سال کا لڑکا, اور یہ ترکوش میں پہاڑ تھا, اور پھر لوہے کے حوض میں نہایا ہوا, پورا پیرے مست بنا ہوا.